السلام علیکم، میں ہوں ثنا چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز. میں موجود ہوں آج راول پنڈی نیو لالا زار. یہاں پر آپ کی ملاقات کروائیں گے مس زینب مواز خان، جو کہ ایک آرٹ لور بھی ہیں اور آرٹ کے حوالے سے ان کا بہت کام آلریڈی جاری ہے اور وہ کر رہی ہیں اس پہ. ہم ان کی ملاقات کرواتے ہیں آپ سے. مس زینب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ان کا سیلف ورکس I-10 میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے آرٹ، وہاں پہ آرٹ ہی سکھایا جاتا ہے. ہم آپ کو وہ بھی وزٹ کرائیں گے آج. اس کے علاوہ 7 سال فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے بھی منسلک رہی ہیں. NCA راول پنڈی کے جو فرسٹ ایئر کی جو تھا فرسٹ ایئر اس سے بھی وابستہ رہی ہیں، اور فیکلٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ فاؤنڈنگ ممبر وہ بھی رہی ہیں. 10 ایئرز وہاں پہ ان کی خدمات رہی ہیں NCA. ان کا گھر آپ کو آج دکھاتے ہیں جو اٹ سیلف ایک منی میوزیم اور آرٹ سے بھرپور. یہاں پر آپ کو ونٹیج کارز ملیں گی، یہاں پر آپ کو پینٹنگز ملیں گی اور یہاں پہ آپ کو بے شمار آرٹ ملے گا. آئیں چلتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان کا گھر بھی وزٹ کراتے ہیں. چلیں میرے ساتھ. جی، ہم موجود ہیں اس وقت مس زینب کے ساتھ. ان سے گپ شپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پر ویلکم کیا اور اجازت دی، کیونکہ یہ آپ کا ظاہری بات ہے گھر ہے، پرائیویٹ پلیس ہے، اور میں آپ کو اس کا کریڈٹ بھی دوں گا کہ آپ نے اتنی زبردست آرٹ کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. یہ آپ کا شوق تھا یا کس طرح؟ یہ میرا شوق تو اسکول میں شروع ہوا. میں کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی، ٹورانٹو میں، اینڈ آئی یوز ٹو اسٹڈی ایٹ پرائیویٹ اسکول دیر. اور پرائیویٹ اسکول میں جیسے آپ جانتے ہیں باہر کے ملک آپ کو ہر چیز میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹرائی کرو، آپ دیکھو کہ کیسے کام ہو سکتا ہے، یا کس طرح کی نوعیتیں آپ کو کس طرف جانا ہے زندگی میں، یا کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے. تو انہوں نے بیلے بھی، جمناسٹکس بھی، میوزک بھی، سنگنگ بھی. سو سوئمنگ آئی گاٹ ٹو دا گرین بیلٹ لیول جو لائف گارڈ سے ایک نیچے ہے. تو بس آرٹ واز ون تھنگ جس میں ہر چیز میں، ہر سبجیکٹ میں آرٹ کو گھسا دیتی تھی. میں میپ بنانا تھا تو وہ کلے سے بناتی تھی ریلیف میں. میں اگر کسی بندے کی پورٹریٹ بنانا تھا تو وہ بھی میں تخلیق کرتی تھی کلے میں. تو میرا ایک استاد تھا جو ہمارے گھر میں ریسٹور کرتے تھے پرانے پینٹنگز کو. جس گھر میں ہم رہتے تھے ادھر اصلی گویا کی پینٹنگ تھی، ادھر اصلی ریمبرانٹ کی پینٹنگ تھی. اس کو مسٹر اسٹینلی، ہی واز اے جوئش ٹیچر اینڈ این آرٹ ریسٹورر، وہ آتے تھے ہر ہفتے میں 2 دن، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. تو ان کے بیٹے سے بھی میری دوستی تھی، ان سے بھی دوستی تھی، اور وہ بیٹا بھی پینٹ کرتا تھا، میں بھی پینٹ کرتی تھی. تو وہ ہمیں لیکچرز دیتے تھے. تو اس طرح شروع ہوا تھا میرا. اور انہوں نے مجھے پہلی ریپلیکا بنوائی تھی، جو کہ میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی ہے. تو انہوں نے پہلی ریپلیکا بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ابو کو کہا کہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس کو اس طرف لگائیں. خیر مجھے گھوڑوں کا بہت شوق تھا، مجھے پولو کا بہت شوق تھا، مجھے اسپورٹس میں انٹرسٹ تھا، میں بھاگنے دوڑنے والی. میں میوزیمز میں ضرور جاتی تھی. لوگ جہاں پہ زو میں جاتے تھے یا بچے پارکس میں جاتے تھے، مجھے میوزیم اور آرٹ گیلریز میں جانے کا شوق ہوتا تھا. مہنگا بہت ہوتا تھا، there used to be tickets for that. لیکن یہ کہ I pursued it from a very young age. اور 5 سال کی عمر میں جب میں روڈ ٹرپ پہ گئی باپ کے ساتھ فرام کینیڈا ٹو فلوریڈا، تو تب ہم رک کے جو میوزیم ہمیں ملا، شکاگو میں ملا، ڈیٹروئٹ میں ملا، واشنگٹن میں ملا، ہم وہاں پہ رک کے تو دیکھا کرتے تھے. پھر وہاں سے ریڈ انڈین سے ہماری دوستی ہوئی. تو ان کے بچے جو تھے وہ ویو کرتے تھے، تو میں ان کے ساتھ ویونگ کرتی تھی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے میں ابو کو دکھایا کرتی تھی. ابو بہت مجھے سراہتے تھے. اسی طرح میرا شروعات ہوئی. اینڈ دین ایک دفعہ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں آئی. It was I think I was 14 or 13 اینڈ اسکول میں تھی میں. تو میں نے پھر اس میں اپلائی کیا اینڈ آئی ون دا فرسٹ پرائز. اٹ واز ریئلی گریٹ بیکاز میں نے ایک نئی ٹیکنیک سے اس کو بنانا شروع کیا اینڈ آئی کالڈ اٹ میجک پیپر.
اور 7,000 بچوں میں سے مجھے فرسٹ پرائز ملا اینڈ دیٹ گیو می موٹیویشن کہ میں کروں. میری والدہ اس شعبے سے اتنی خوش نہیں ہے. میری والدہ از مور ریلیجس, مور کنزرویٹیو, اینڈ آئی فیس مینی اسٹرگلس ان دیٹ ریگارڈ. لیکن اب ان کو تسلی ہو گئی ہے کہ آرٹ جو ہے وہ نہ صرف میرے ایک حصہ ہے میری پرسنالٹی کا, میرے وجود کا, لیکن اٹس آلسو لیڈ می کلوزر ٹو مائی فیتھ ایز ویل. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ موسٹلی کس آرٹ, یعنی ہم نے دیکھا کیلیگرافی بھی, اسلامک کیلیگرافی بھی ہے, اس کے علاوہ پورٹریٹس بھی ہیں, آپ کا خود زیادہ کس میں انٹرسٹ ہے؟ میرا ہر چیز میں انٹرسٹ ہے. انسپریشن کہیں سے بھی آ سکتی ہے, آپ کو کہیں سے بھی, آپ کو کوئی بات کسی کی یا کسی کی کہانی, اور کیونکہ ہم بیسکلی تو ویژول اسٹوری ٹیلرز ہیں, ہم کہانیاں بیان کرتے ہیں, تو کہانی بیان کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ مجھے صرف ایک کہانی کا پارٹ اچھا لگا جہاں پہ اس نے ڈسکرائب کیا لینڈسکیپ کو, یا مجھے وہ کہانی کا پارٹ اچھا لگا جہاں پہ اس نے کیریکٹر کو ڈسکرائب کیا ہے. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہانی اگر میں بن رہی ہوں, اور اگر وہ صرف کیلیگرافی بھی ہے, تو وہ کہانی کے کہاں جا کے جڑ رہی ہے. اگر ایک آیت بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی سے جڑ رہی ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کروں. اور میں اگر لینڈسکیپ بنا رہی ہوں تو وہ لینڈسکیپ کیوں ضروری ہے میرے لیے, وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ وہ مومنٹ ان ٹائم میں پکڑوں یا وہ لمحہ میں پکڑوں آن اے کینوس, اس میں کیا خاصیت ہے, اس کو میں پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں. تو آئی ڈونٹ believe that any artist should stick to a certain style, کہ ایک ہی اسٹائل کرتا رہے ساری زندگی. they should always experiment, کیونکہ آپ خود کس طرح گرو کرو گے اگر آپ اسٹیگنیٹ ہو جاؤ, اگر آپ ایک جگہ پہ ٹھہر جاؤ. ٹھہرا ہوا پانی بھی تو گدلا ہو جاتا ہے. جی بالکل, ہم ان کی پینٹنگز بھی ان کے ساتھ وزٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا گھر بھی وزٹ کرتے ہیں, جس کو میں تو کہوں گا ایک منی میوزیم ہے. ونٹیج کارز بھی ہیں اور پینٹنگز بھی ہیں, اور جو گھر کا اٹ سیلف ایک آرکیٹیکٹ ہے بہت کمال کا ہے. آئیں چلیں میرے ساتھ وزٹ کرتے ہیں ان کی پینٹنگز اور گھر وزٹ کرتے ہیں. جی آپ بتائیں تھوڑا سا کہ اتنا بڑا ماشاءاللہ گھر ہے, آج کل تو چھوٹا سا گھر بھی نہیں سنبھالا جاتا. اس گھر کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں, یہ کتنا ایریا ہے, اور یہ کب بنا, اور کس طرح اس کو کس طرح آپ اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کوئی 65 ایئرس سے زیادہ ہیں. 2 جنریشنز ہمارے پاس ہیں. there's 5 people here جن کے گھر بھی یہیں بنے ہوئے ہیں, ان کی شادیاں بھی یہیں ہوئی ہیں, ان کے والد بھی یہیں کام کرتے تھے. he was retired from the Royal Air Force. ان کا بیٹا بھی ہمارا جو ہے he's our driver. we don't consider him a driver, we don't call them that, we call them ہمارے گھر کے فرد. اور میرے خیال ہے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ رہے بھی ہیں کہ ان کو بھی اس گھر سے پیار ہو گیا تھا, کیونکہ میرے دادا اور دادی when they got this house, اسٹیٹ گورنر کا گھر تھا, اور ان کو گفٹ میں ملا تھا ملٹری کراس کے تھرو. اینڈ he basically had bombed some of the tanks that were approaching Pakistan. So he was awarded a military cross in this house as well. This is about 27 canals. It's from the road to here, and we've been here contributing. اور اگر میرے والد صاحب کی, میرے چاچوں کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی تو شاید یہ جگہ نہ بچ سکتی. لیکن ہم سب کو اس کی قدر بھی ہے, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ سکھایا یہی تھا کہ اس گھر کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے اور آگے اس لیگیسی کو چلانا ہے. تو اس وجہ سے شاید اس کی مینٹیننس اتنی آسان ہو گئی ہے. جی بالکل, لیگیسی کو تو بہت شاندار طریقے سے آپ لوگوں نے, جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ہم دکھائیں گے بھی, اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آئے مزید چلتے ہیں, آگے چل کر دیکھتے ہیں اس گھر کو, منی میوزیم جس کو تو میں کہوں گا. چلیں میرے ساتھ. جی ہم اٹلی میں نہیں, ہم انگلینڈ میں نہیں, جرمنی میں نہیں, بلکہ پاکستان راول پنڈی میں موجود ہیں. اور یہ جو آپ میرے پیچھے یہ فرنیچر, یہ کمرہ, یہ ڈرائنگ روم دیکھ رہے ہیں, یہ 1949 میں بنایا گیا ہے, اور آج بھی ایز اٹ از جس طرح اپنی اصلی حالت میں تھا اسی طرح یہ موجود ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کی ہسٹری, اس
اس گھر کی اور اس روم کی بتائیں تھوڑی سی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اسٹیٹ گورنر کا گھر تھا. میرے دادا نے اس کو پھر ختم کر کے وائمار واز این آرکیٹیکٹ ہو میڈ 3 houses ان پاکستان. انہوں نے 3 گھر، ایک گھر یہ انہوں نے ڈیزائن کر کے دیا تھا. میرے دادا کو ٹریولنگ کا بہت شوق تھا. ان کی بیوی بہت ینگ تھی تو ان کو بھی دکھانا چاہتے تھے ساری دنیا. تو ساری دنیا سے جا کے انہوں نے چیزیں اکٹھی کی. اینڈ اسپیشلی جرمنی. ہی لوڈ جرمن سوفاز اینڈ their جرمن انجینئرنگ. سو ہی brought a lot of stuff from there. انڈیا کے بہت ٹریولز ہوئے ان کے، وہاں سے چیزیں کلیکٹ کیں. پھر میری فیملی خود بھی جتنی بھی یہ 4 بیٹے تھے ان کے، تو چاروں بیٹے جو تھے they were in different parts of the world. کوئی انگلینڈ میں تھا، کوئی آسٹریلیا میں تھا، کوئی برونائی میں تھا، کوئی لاہور میں تھے. تو جتنے بھی بھائی تھے وہ ایک ایک چیز لا کے ہمیشہ دیا کرتے تھے. تو اس کمرے میں وہ سب چیزیں سجی ہوئی ہیں. جو کہیں بھی کوئی گیا، چائنا گیا یا کہیں کسی بھی ملک میں گئے، تو وہ چیزیں جو اکٹھی کیں وہ لے کر آئے واپس اور ان کو گفٹ کیا کرتے تھے دادا کو. دادا خود بہت شوقین تھے. ہی لوڈ entertaining, he loved having people over. He entertained all the people that he ever knew. And he loved entertaining his wife as well, because theirs was a love affair. And بہت پیار تھا ایک دوسرے میں. تو ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بھی جب بھی زندگی میں کہیں بھی گئے تو ضرور ایک گھر کے لیے ایک چیز لے کر آنی ہے. تو the things that you see around you یہ سارے وہیں سے، انگلینڈ سے بھی، جرمنی سے بھی، اٹلی سے بھی، فرانس سے بھی، from Singapore, from India, from Australia, from Africa. They've kept little souvenirs. اور ان کو یہ بہت شوق تھا کہ فیملی کی جو ہسٹری ہے وہ پرزرو کی جائے. تو اس میں ہمارے تصاویر، آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ تصاویر ہمارے سارے خاندان کے لگے ہوئے ہیں. اور کلیکشن اسی طرح بڑھتی گئی. اور 50 سالوں میں جو آپ کے سامنے ہے وہ اسی حالت میں ہے جس طرح وہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ لکڑی کا کام یہ سب اسی وقت کا ہوا ہوا ہے اور ٹیک میں ہے. سو کبھی یہ کیڑا نہیں لگے گا اس کو. جی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا یہاں پر سمائی ہوئی ہے. جگہ جگہ سے، دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں شاہکار یا ایک ایک پینٹنگ، کچھ بھی گئے وہ یہاں پر موجود ہیں. آئے مزید چلتے ہیں، اس گھر کو ایکسپلور کرتے ہیں، جس کو میں نے پہلے آپ کو کہا ایک میرے لیے تو ایک منی میوزیم ہے موجود. یہاں پر ونٹیج گاڑیاں بھی ہیں جو کہ شاید ہی پاکستان میں ایک ہی موجود ہیں. آئیں چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، مزید ایکسپلور کراتے ہیں یہ گھر. چلیں میرے ساتھ. یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ 1950 سے پہلے کا ماڈل ہے. جرمن میک گاڑی ہے. جرمن فوجی بھی اس کو یوز کرتے رہے اس گاڑی کو. اس کے علاوہ آپ کو یہ جو آگے چل کے یہ میں دکھا رہا ہوں یہ گاڑی مرسڈیز میک ہے. یہ بھی کافی اینٹیک گاڑی ہے. ایک اور گاڑی جس کے اوپر یہ کپڑا دیا ہوا، یہ ایک بیٹی کی اپنے باپ سے لازوال محبت کی ایک داستان ہے. اس گاڑی میں یہ اسی حال میں ہی اس کو پریزرو کر کے کور کر کے رکھا گیا ہے. ہم آپ کو دکھا تو نہیں سکتے، لیکن اس گاڑی میں ان کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ اسی حال میں آج کے دن تک اس کو پریزرو کر کے رکھا گیا ہے. آئے مزید چلتے ہیں، آپ کو 2 ایسی ونٹیج گاڑیاں اور دکھاتے ہیں جو شاید آپ نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی. جی یہ ہم آپ کو ایکسکلوسیولی دکھا رہے ہیں. یہ جو گاڑی ہے یہ اسٹوٹس بلیک ہاک، یہ امریکن گاڑی ہے، ہینڈ میڈ گاڑی ہے. یہ سب سے پہلے امریکہ کی طرف سے گفٹ کی گئی تھی سعودی حکومت کو. اس کے بعد یہ سعودی حکومت نے گفٹ کی بحرین کے جو شہزادہ تھا اس کو. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ گاڑی آکشن میں بحرین جا کر خریدی اور ابھی یہ گاڑی موجود ہے راول پنڈی میں. یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ گاڑی ہے، امریکن میک ہے، 1962 ماڈل ہے. آئیں چلیں ایک اور آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں مرسڈیز کا. وہ بھی ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور ایک انوکھا ماڈل ہے. آئیں چلیں میرے ساتھ. یہ ایک اور گاڑی موجود ہے 250 SC. یہ بھی ہینڈ میڈ گاڑی ہے تقریباً. یہ اسپیسیفک ماڈل آیا تھا مرسڈیز کا، یہ وہ ماڈل ہے، اس کو بھی ہینڈ میڈ تیار کیا گیا ہے. یہ 2 ڈور اسپورٹس ورژن گاڑی ہے، بہت لگژری گاڑی ہے
اور اس کو ہم آپ کو فردر دکھاتے ہیں. اچھا, اس گاڑی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں اسپیسیفکلی. یہ کسٹمائز گاڑی ہے. اس گاڑی کے آگے مونوگرام پہ ایک ہارس جو ہے وہ لگوایا گیا ہے, کیونکہ یہ کسٹمائز میک گاڑی ہے. سن روف بھی اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہ آپ گاڑی دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس خوبصورتی سے, کس زبردست طریقے سے اس گاڑی کو بھی پریزرو کیا گیا ہے. جی, میں موجود ہوں اس وقت I-10 کا یہ ایریا ہے. سیلف ورکس کے نام سے یہ ایک سینچری ہے, ایک انسٹیٹیوٹ کہہ لیں, انسٹیٹیوٹ کی ہی ایک فارم ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہاں پر آرٹ بھی سیکھتے ہیں, یہاں پر فلم سکریننگ بھی ہوتی ہے, یہاں پہ میوزک بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن بیسک پرپس جو ان کا یہ ہے کہ جو بچے آرٹ کی طرف جن کا شروع سے رجحان ہوتا ہے, ان کو یہاں پر وہ آ کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے ان کی, اپنی جو اندر کام کرنے کا جو شوق ہوتا ہے, اسپیشلی جو آرٹس سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پر پینٹنگز بھی موجود ہیں اور ہر پینٹنگ کی ایک کہانی ہے. یا ہم جانیں گے, مس زینب سے بات کرتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کہ یہ کب انہوں نے اس کی وجہ کیا تھی بنانے کی, کب بنایا, اور بیسک اس کا پرپس کیا ہے. آئیں چلیں میرے ساتھ اور ہم ایکسپلور کراتے ہیں آپ کو یہ بہت خوبصورت جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے. آئیں میرے ساتھ. جی, ہم پینٹنگز کے پاس موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا, ہر پینٹنگ کی ایک کہانی ہے. یہ ایسے نہیں کہ یہ آپ نے پینٹ اور برش اٹھایا اور آپ نے پینٹ کر دیا. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ پوری ایک سٹوری کریٹ کرتے ہیں, اس پہ اچھا خاصا ریسرچ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک پینٹنگ ہے, یہ اس کے بارے میں ہم میڈم سے پوچھتے ہیں. جی, اس کے بارے میں بتائیے, جو پینٹنگ میرے پیچھے موجود ہے اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ جب سے بے نظیر اساسنیٹ ہوئی تھی, میں اس وقت لیاقت باغ میں ہی تھی. جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا, میں NCA میں پڑھا رہی تھی. تو اس وقت جب بے نظیر کی اساسنیشن ہوئی تھی, میں اس وقت ایکٹنگ کیمپس کوآرڈینیٹر تھی. کیمپس کوآرڈینیٹر ہونے کے ناطے سے آپ کو روز ہی جانا ہوتا تھا. جب چھٹی کے دن بھی ہوتا تھا تو تب بھی آپ کو جانا ہوتا تھا. جس دن ان کی اساسنیشن ہوئی اور گولیوں کی آواز آئی, آئی ہرڈ گن شاٹس اینڈ آئی ہرڈ دا کموشن, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے نا چیخ رہے ہیں. تو ہمیں کافی دیر, 4 گھنٹے بعد ہم نکل سکے وہاں سے. تب تک وہ دھو رہے تھے ان کی جگہ. تو کیونکہ ایک عورت تھی اور کیونکہ شی واز اے لیڈر, اینڈ کیونکہ میں نے خاصا ان کے ساتھ میرے والد صاحب کے تعلقات تھے, تو اس کے بعد جو ہے آئی فیلٹ اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ, اور میں نے کہا اٹس اے ویسٹ آف لائف. تو اس کوے کو, جو ایگل ہے آپ کے سامنے دکھ رہا ہے, اس کوے کو اور ایگل کو میں نے ملا دیا تھا. ناؤ دوز سمبلزمز آپ خود جانتے ہیں, کوا کس کے لیے اور ایگل کس کے لیے. نیچے کی طرف میں لائن اور یونیکورن بنا رہی تھی. لائن اور یونیکورن کی سمبلزم بھی دنیا میں کافی واضح ہے کہ کس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے. سو اٹ ٹک می اے ویری لانگ ٹائم ٹو گیٹ اراؤنڈ اٹ, اینڈ آئی ہیونٹ کمپلیٹڈ اٹ, کیونکہ شاید میں ان کے ساتھ جسٹس نہیں کر پا رہی ہوں. ان کے بچوں کے ساتھ بھی, because they lost a mother, and that's the biggest thing that hurt me. And then obviously the nation lost a woman جو کہ ہمارے ملک کو ایک میپ پہ لے کر آ رہی تھی. تو ناٹ ٹو سے کہ میں کسی پولیٹیکل اس سے کر رہی تھی, لیکن میں ایک انسانیت کے ناطے سے ان کو پینٹ کر رہی تھی. ساتھ ایک اور یہ پینٹنگ انکمپلیٹ پینٹنگ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ اپولو ہے. اپولو واز دا سن گاڈ. آپ شاید گریک میتھولوجی سے, آپ کا یونان میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کافی میتھولوجی پہ کام کیا تھا, اور اس میں سے ایک فگر ہے جو اپولو ہے, جو کہ سن کو رین ان کرتا ہے. اب اپولو کا جو انیمی ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے, اس کو دھوکے سے. لیکن اس اپولو کے ارد گرد جتنی عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کی میوزز ہیں, ان کے انسپریشن ہیں. تو میں نے ہر عورت کے اپنے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب ایک کلایپی ہے, شی ڈز آل ایپک پوئٹری,
मतलब जो पुरानी पोइट्री, जो लंबी पोइट्री होती थी, हीरोइक पोइट्री होती थी, वो उसकी गॉडेस है. और कहने को ये क्लियो जो है, शी इज़ गॉडेस ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूज़िकल लिरिकल पोइट्री, जो कि हम गज़ल, हम कहेंगे गज़ल. तो वो इस तरह मैंने सब म्यूज़िक को, there's Melpomene, she's a goddess of sadness. तो आप उसकी शक्ल में देख सकते हैं कि she's sad and she's disturbed. So there's lots of goddesses that stand for represent things. इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो कि अभी मैंने नहीं ख़त्म किया, तो ये अभी it's in process. जी, हम मज़ीद जाके पेंटिंग्स देखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं और हर पेंटिंग की एक कहानी है जो हम भी सुनकर बड़ा उससे हैरान भी हो रहे हैं और बहुत हमारे लिए ये एक इंटरेस्टिंग और नई चीज़ है. चलें आए मज़ीद पेंटिंग्स के बारे में आपको बताते हैं. चलें मेरे साथ. जी, ये पेंटिंग हम देख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट कैनवसेस पे ये बनी हुई है. थोड़ा सा इस पेंटिंग के बारे में बताएं कि ये इसकी क्या कहानी है, इस पेंटिंग से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज एन व्यूअर. मैं लेक्चर्स ले रही थी ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड उसमें हमारे पास एक पूरा कंटेंट ये आया था कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो, साइकी के ऊपर. अब साइकोलॉजी में कार्ल युंग ने इसके ऊपर लिखा है, फ्रॉइड ने लिखा है, लेकिन उसके अलावा हमारे अपने लिखने वाले जो उर्दू लिखते हैं, उन्होंने भी बहुत लिखा है. अगर आप मुफ्तियाने आपने पढ़ा हो या ज़ाविया पढ़ा हो, तो उसमें भी नफ्स के बारे में बहुत लिखा हुआ है. अच्छा, नफ्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सूफ़ियों के वर्क्स बहुत पढ़ती रही हूँ, शौक़ से पढ़ती रही हूँ, इन इंग्लिश ऑब्वियसली उनकी ट्रांसलेशन, लेकिन वो भी नफ्स के कई लेवल्स होते हैं और 3 लेवल्स हैं. नफ्स हवानिया, नफ्स अम्मारा बदसू जिसे कहते हैं, फिर आपका नफ्स लवामा है और फिर नफ्स मुतमइन्ना. अब इन नफ्स मुतमइन्ना पे पहुंचने के लिए आपको अपने साइकी को समझना होता है. आपके अपने अंदर यू गॉट एन ईगो, यू गॉट इड एंड यू गॉट द सुपर ईगो. आपका सुपर ईगो जो है वो आपका मॉरल जज होता है और आपके एक्शंस को जज कर रहा होता है और आपको बता रहा होता है ये अच्छा है, ये बुरा है. लेकिन ये अच्छा बुरा तो खैर बहुत बड़ा लंबा फ़लसफ़ा है, मैं उसमें नहीं जाऊँगी. लेकिन 3 साल पढ़ने के बाद ये पीस मेरे सामने आया और क्योंकि मैं घर में घोड़े थे तो मैंने उसके फ़ायदा उठाते हुए मैंने मुतशाबियत दी. और ये मेरी मुतशाबियत नहीं है, ये फ्रॉइड ने उसको कहा था कि इट्स लाइक द ईगो इज़ लाइक अ वाइल्ड हॉर्स एंड उसको काबू करना बहुत मुश्किल है. तो मुझे क्योंकि अंदाज़ा है वाइल्ड हॉर्स को किस तरह करते हैं काबू, और मैंने अपने वालिद साहब को भी देखा, तो आई यूज़ वो इमेजरी मैंने इस्तेमाल की, वो घोड़े की जो इंटेंसिटी, वो मस्कुलर फीचर्स मैंने इस्तेमाल किया और अपने आप को ख़ुद को वहाँ बिठाया है फेंस के ऊपर. जो ये साइड है ये ईगो है, दिस इज़ मोर इड की वो पार्ट है जहाँ पे मैं ख़ुद आइडेंटिफाई कर रही हूँ. अब मैं विजडम की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन वो दोनों मछलियाँ क्या हैं, मैंने पीठ मोड़ी हुई है उनकी तरफ. अगर आप इस तरफ आते हैं तो लॉबस्टर जो है दैट्स अ सिंबल ऑफ मेनेस, ऑफ लूजिंग फेथ. और सुपर ईगो का काम क्या होता है, आपका फेथ रिस्टोर करना या फिर आपको एक तरफ लेके जाना. सो द लॉबस्टर वाज मेड फॉर दैट. और बंदे का जिस्म इसलिए उल्टा है क्योंकि कभी आप उल्टे होते हैं, कभी आप सीधे होते हैं. तो ये इस वजह से मैंने. जी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी. बहुत मज़ा आ रहा है हमें ये क्योंकि नॉर्मली हम जब देखें तो हमें तो सिर्फ कुछ फिगर्स ही नज़र आएंगे. एक घोड़ा बना हुआ है, साथ में कुछ ये मछलियाँ और साथ कुछ ये कुछ कोई और सी क्रीचर्स जिसे हम समुद्री हयात भी कह सकते हैं. लेकिन इसके पीछे जैसा कि आपने सुना, मैडम ने बताया कि इसके पीछे पूरी एक फ़िलॉसफी, पूरी एक थॉट है. तो पेंटिंग्स जो भी होती हैं उसके अंदर एक मैसेज होता है पेंटर की जानिब से, यानी कि जो पेंटिंग करते हैं. तो ये ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी उठा के बना दिए. इसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है. उस स्टोरी के पीछे महीने, साल, इवन के कई साल भी गुजर जाते हैं, फिर जाके एक पेंटर को ये थॉट आती है, वो उसके ऊपर पेंट करते हैं. तो चलें हम मज़ीद और पेंटिंग्स की तरफ जानिब जाते हैं और पूछते हैं बाकी पेंटिंग्स की क्या कहानी है. आइए चलें मेरे साथ. इस पेंटिंग के बारे में बताएं. ये बड़ी स्पेसिफिकली मुझे बड़ी अट्रैक्ट मुझे की इस पेंटिंग ने. थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे बताएंगी.
انٹرسٹنگ کہ آپ کو اٹریکٹ کیا یہ کیونکہ یہ اوریجنل سن کے بارے میں، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی کہانی سے میں نے شروع کیا تھا، لیکن اس وقت میرے آگے پیچھے میری دوستوں کے بہت سارے مسائل چل رہے تھے ازواجی، اور انہوں نے بھی مجھے افیکٹ کیا۔ اب جب میں سانپ بنا رہی تھی وہ بعد میں آیا تھا، اس کو مجھے بنانے میں کوئی 2 سال لگے تھے۔ پہلے میں نے ایک کینوس پہ شروع کیا، دین آئی ڈیسائیڈ کہ میں نے ٹرپٹک بنانا ہے، میں نے اس کو 3 حصوں میں اس کہانی کو سنانا ہے۔ تو جو بندہ ہے وہ آپ کو وزبلی لگ رہا ہے کہ پریشان ہے، اور کافی لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی کہانیاں بناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ پینٹنگ لگا دیتے ہو نا تو پھر وہ پبلک کا ہے، پھر وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو جو کہانی میرے پیچھے تھی وہ یہی تھی کہ ڈیورسز اینڈ دا وے دیٹ یو نو دا اوریجنل سن، جو ہمارے اندر کا جو ایب ہے جو اس طرح سامنے آتا ہے۔ اب وہ عورت کی گردن بھی سانپ جیسی ہے اور اس کے آستین میں بھی سانپ ہے، اور ہمارے پاس وہ محاورہ ہے نا آستین کا سانپ، تو وہ آئی یوزڈ بوتھ آف دیم، اور میں نے دونوں میں ڈالا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ میسکلینٹی ہے یا فیمینٹی ہے پرابلم، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہیومنزم از دا پرابلم۔ ہیومینٹی کی طرف اگر لوگ دیکھیں اور کائنڈنیس کی طرف دیکھیں تو پھر شاید یہ مسئلے بھی نہ ہوں۔ جی یہ یقیناً ایک بہت زبردست شاہکار ہے اور بہت زبردست اس میں میسیج ہے، اور باقی ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور بھی یہاں پر بہت انٹرسٹنگ سی چیزیں موجود ہیں، بہت زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹسٹک انداز میں ہر چیز کو، یعنی کہ میں آپ کو پیچھے دکھا سکتا ہوں، یہ جو لیمپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل گھروں میں استعمال، اسپیشلی کچن میں استعمال ہونے والی یہ اشیاء ہیں، لیکن کوئی جج بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کس طرح کتنی خوبصورتی سے آرٹ کو فارم دیا گیا۔ آرٹ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ایک کسی بھی چیز کے اندر آپ اپنی صلاحیت سے اس چیز کو ایک شاہکار بناتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں مزید یہ آپ کو انسٹیٹیوٹ اور جو سینچری ہے اس کو ایکسپلور کراتے ہیں، چلیں میرے ساتھ۔ جی ہم موجود ہیں مس زینب کے ساتھ، اور ان کا گھر بھی ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا کس طرح آرٹ کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ خالی گھر ہی نہیں، جس کو میں آپ کو پہلے بتایا ایک منی میوزیم اور ایک شاہکار ہے نو ڈاؤٹ، اور بہت خوبصورتی سے پریزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ادھر ان کے انسٹیٹیوٹ آئے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی زبردست ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آرٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی سپورٹ یا کچھ ایسی معاملات ہوئے کہ آپ کہہ سکیں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے؟ جی نہیں، آئی ایم سیلف امپلائڈ، آئی کو اون دس۔ ہمارے 2 اسٹرینڈز ہیں، ایک کریٹو اسٹرینڈ ہے، ایک کریٹیکل اسٹرینڈ ہے۔ سیلف ورکس جو ہے وہ ایک ڈریم کے طور پہ ہی شروع ہوا تھا کہ ہر کسی کو ہر کسی واک آف لائف سے، کیونکہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ انہوں نے پینسل اٹھائی ہو یا انہوں نے برش چلائی ہو یا ان کو پتہ بھی ہو کہ آرٹ کیا ہے، میں نے سب کو دعوت دی تھی کہ آ کے ایک دفعہ سیکھیں۔ اس سلسلے میں میں نے یہاں پہ ڈرا تھانس کرائے تھے، جس میں لوگ ہر قسم کے اب آپ کے جو این جی اوز سے لے کے آپ کے بایو ٹیک سائنسز سے لے کے آپ کے نیورو فزسسٹ سے لے کے ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری سے لوگ آئے تھے، اینڈ دے انجوائے دیم سیلف۔ میں نے ان کو یہی دکھانا تھا کہ آرٹ جو ہے وہ آپ کو ہیل کرتا ہے، وہ آپ کی تھیراپی ہے۔ آرٹ جو ہے لکھنے سے لوگوں کو کبھی کبھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر چھوٹے بچے کو بھی جا کر دیکھیں تو وہ بھی ہلتا ہے، میوزک سنتے ساتھ ہی ہلنے شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک صلاحیت چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے بھی ڈالی ہے تخلیق کی، ہم بھی مصور ہیں اور وہ بھی المصور ہے۔ سو اف ہیز کریٹڈ اس، اس نے تھوڑا سا اپنا کریشن ہم میں بھی ڈالا ہے۔ تو میں لوگوں کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ ایکسپلور کریں اپنے اس پہلو کو، بیکاز اسی سے وہ گرو کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ تالاب کھڑا رہے پانی تو قتلا ہو جاتا ہے، تو ہر طرح سے بندے کو اپنے صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں اس میں اسکول میں ہمارا جو کریٹو اسٹرینڈ ہے، ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ہم بڑوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ماؤں کو ہم بہت انکریج کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے سیکھیں، اور دوسرا یہ کہ بچہ اور انکریج ہوتا ہے، بیکمز اور موٹیویشن اس کو ملتی ہے کام کرنے کی۔ آرٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اٹس اے اسکل۔ ڈرائنگ بھی ایک اسکل ہے، جیسے گاڑی چلاتے ہو یا آپ جیسے سائیکل چلانا سیکھتے ہو، آپ پہلے 3 پہیے لگے ہوتے ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ آپ اتارتے ہو پہیوں کو اور آپ چلانا شروع کرتے ہو، اسی طرح گاڑی بھی چلتی ہے۔ تو اسکل سیکھنے کے لیے آنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ آپ جب خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تخلیق کرتے ہو، اور کسی کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایگزیبٹ ہی کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا نام ہی کمانا ہے، لیکن آپ جب کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی دی ہوئی چیز آپ بنا کے دیتے ہو
تو اس سے جو دلی تسکین ملتی ہے وہ اور کسی چیز میں شاید نہیں ملتی. خریدنے کو تو ہم کچھ بھی خرید سکتے ہیں, لیکن پینٹنگز اور ڈرائنگز ایسی چیزیں جو دل سے نکلتی ہیں. اینڈ آئی فیل دیٹ ایوری ون, اگر ہر کسی کے پاس دل ہے تو ہر کسی کے پاس آرٹ ہے. جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ یہاں پر سیلف ورکس ہے, I-10 میں واقع ہے, اور ہم آپ کو ایڈریس بھی اپنی اس میں اس کو مہیا کریں گے. ان دا اینڈ بہت زبردست مزہ آیا. ہم نے ان کے گھر بھی گئے, ان کی ہم یہاں پر اکیڈمی انسٹیٹیوٹ کہیں یہاں بھی آئے, اور ان کا یہ دوسرا گھر ہے. بقول ان کے یہ آتی ہیں, وہ ان کا پہلا گھر ہے اور یہ دوسرا گھر ہے. آپ آ سکتے ہیں یہاں پر, ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ویسے آئیں, وزٹ کریں, ایک دفعہ ضرور آئیں. آرٹ لور آپ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں پر آ کر اچھا کوالٹی ٹائم گزار سکتے ہیں. آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر انسان اتنا مصروف ہے, اتنی اسٹریسفل لائف ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ضرور آنا چاہیے, اور وہ ضرور آئیں, وزٹ کریں, اور اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آئیں, اور آئی ایم شیور آپ بہت انجوائے کریں گے. آئیے مزید چلتے ہیں اور جا کر اس کو اور ایکسپلور کرتے ہیں. جی, ہم آج آئے مس زینب سے ہماری ملاقات ہوئی, ان کے گھر بھی گئے. آرٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست انڈیویجولی طور پہ کام کیا ہوا ہے, پریزرو کیا ہوا ہے. منی میوزیم بھی ہم نے ان کے گھر جسے کہہ سکتے ہیں ہم نے دیکھا. پھر ہم ان کے انسٹیٹیوٹ آئے, سیلف ورکس نام ہے اس انسٹیٹیوٹ کا. جو لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پر آئیں, وزٹ کریں, بچوں کے ساتھ آئیں, فیملی کے ساتھ آئیں. ایک بہت زبردست یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. آپ یہاں پہ آئیں گے, آپ کو مزہ بھی آئے گا, بہت ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آرٹ کے حوالے سے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو آرٹ یا میوزک یا یہ جو ہماری یہ سائٹ ہے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو چند مخصوص ڈگریوں میں بھیجتے ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو توجہ جن کی طرف توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو, جیسا کہ میں نے پہلے کہا. مزید آپ سے بات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ. اپنے ہوسٹ ثنا چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.